بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ سورہ نور کا رکوع نمبر 4 اور 18ویں پارے کا رکوع نمبر 10، اس کی تفسیر چل رہی تھی اور ہم اس آیت تک پہنچے تھے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور پھر آگے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ۔ اس آیت کی تفسیر چل رہی تھی کہ عورت اپنی زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی مگر اپنے شوہروں کے سامنے، اپنے باپوں کے سامنے، اپنے شوہروں کے باپ کے سامنے، اور اپنے بیٹوں اور بھتیجوں اور بھانجوں کے سامنے، یا اپنے بھائیوں کے سامنے۔ اس کی میں کافی تفسیر پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کر چکا تھا کہ عورت اپنے بھائی، بیٹے، بھتیجے، بھانجے، ان کے سامنے جو ہے زینت کے مواضع یعنی زینت کے جو اعضاء ہیں وہ ظاہر کر سکتی ہے۔ اور زینت کے اعضاء کون کون سے ہیں یہ کئی بار میں ایکسپلین کر چکا ہوں۔ دونوں بازو ہو گئے، پنڈلیاں ہو گئیں، کان ہو گئے، سر، اور جو ہار باندھا جاتا ہے نا گردن پہ، تو یہ سب اعضاء وہ محرم مردوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے۔ باقی حیا کے زیادہ قریب یہی ہے کہ ان اعضاء کو بھی چھپائے۔ یہ صرف گنجائش کی قرآن بات کر رہا ہے، کوئی ترغیب نہیں دے رہا قرآن۔ اور جہاں فتنے کا خوف ہوگا وہاں پھر ان اعضاء کو بھی چھپائے۔ نہیں دے رہا قرآن، اور جہاں فتنے کا خوف ہوگا وہاں پھر ان اعضاء کو بھی چھپایا جائے گا۔ اچھا، یہاں قرآن مجید نے ذکر کیا تھا آبائہن، اپنے باپ کے سامنے، تو خوب سمجھ لیں باپ کا باپ جو ہے دادا یا پردادا، وہ بھی باپ ہی کے حکم میں داخل ہے۔ تو والد ہو گئے، دادا ہو گئے، پردادا ہو گئے، سب کا یہی حکم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حکم کہا کہ عورت اپنے سسر کے سامنے بھی آ سکتی ہے، یعنی اس سے بھی پردہ فرض نہیں ہے۔ تو سسر کے والد اور سسر کے دادا بھی اسی حکم میں داخل ہیں۔ البتہ سسر کا بھائی داخل نہیں ہے، وہ نامحرم ہے۔ سسر کا بھتیجا بھی نامحرم ہے، سسر کا بھانجا بھی نامحرم ہے۔ تو عورت کے لیے سسرالی رشتوں میں صرف اس کے سسر اور سسر کے والد اور دادا اور پردادا، جو یعنی جتنے بھی آبا و اجداد ہیں وہ سب مستثنی ہیں۔ لیکن سسر کے بھائی ہو گئے یا دادا کے بھائی ہو گئے، سسر کے چچا ہو گئے، یہ سب داخل نہیں ہے، یہ سب نامحرم میں داخل ہے عورت کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے او نسائہن، اپنی عورتوں سے بھی، اپنی عورتوں کے سامنے بھی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ اس کی بھی میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں تفصیل بتائی تھی آپ کے سامنے کہ جو غیر مسلم عورتیں ہیں اس سے بھی پردہ اس آیت کی روشنی میں فرض ہے۔ امام ابو حنیفہ کا یہی موقف ہے، لیکن دوسرے ائمہ کا موقف یہ ہے کہ غیر مسلم عورت سے پردہ فرض نہیں ہے۔ البتہ چہرے کا پردہ غیر مسلم عورت سے کسی صورت میں فرض نہیں ہے، یہ سب کا اتفاق ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ عورت کے سامنے چہرہ کھولنے میں کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، لیکن باقی جسم کے اعضاء کھولنا یہ غیر مسلم عورت کے سامنے حنفیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اور دونوں طرف دلائل ہیں جو میں نے پیش کیے تھے، اور کیونکہ قرآن حدیث میں اس بارے میں ہمیں ڈیٹیل نہیں ملتی، البتہ قرآن کی اس آیت سے یہی پتہ چلتا ہے نسائہن، اپنی عورتیں، یعنی اپنی عورتوں سے مراد اپنی مسلمان عورتیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے او ما ملکت ایمانہن، یا جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں۔ یہ کنایہ ہے لونڈیوں سے، یعنی اپنی لونڈیوں سے بھی پردہ فرض نہیں ہے۔ اب امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس آیت کا مطلب ہوگا کہ اس آیت میں غلام داخل نہیں ہے بلکہ لونڈیاں داخل ہے۔ تو لونڈی اگر غیر مسلم بھی ہو تو بھی اس سے عورت کا پردہ فرض نہیں ہے، یعنی یہ استثناء ہو جائے گا نسائہن سے۔ پہلے قرآن نے کہا کہ اپنی عورتوں سے پردہ فرض نہیں ہے، ان کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ بھئی مسلمان عورت کے سامنے آ سکتی ہے، غیر مسلم کے سامنے نہیں۔ اگلی آیت میں اگلے جملے میں اللہ نے فرمایا کہ باندیاں اس سے مستثنی، یعنی باندی اگر غیر مسلم بھی ہوگی تو اس سے آقا کا جو مالکن ہے اس کا پردہ فرض نہیں ہے، اس کے سامنے سر بھی کھول سکتی ہے، کلائی بھی کھول سکتی ہے، پنڈلیاں بھی کھول سکتی ہیں۔ جبکہ دیگر ائمہ کے نزدیک اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ او نسائہن میں جو ہنہ کا مطلب ہے یعنی اپنی عورتیں، یعنی مسلمان عورتیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ایک اعتراضی طور پہ نہیں، اتفاقی طور پہ فرمایا کہ عورت کا واسطہ چونکہ مسلمان عورتوں سے ہی پڑتا ہے اس لیے کہہ دیا کہ مسلمان عورتوں سے پردہ فرض نہیں ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ غیر مسلم سے فرض ہے، بلکہ غیر مسلم سے بھی فرض نہیں ہے، یہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی رائے۔ تو ان کے نزدیک او ما ملکت ایمانہن کا مطلب ہوگا کہ جو بھی آپ کا غلام ہے، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، تو غلاموں سے پردہ فرض نہیں ہے عورت کا۔
دیگر ائمہ کے نزدیک، لیکن امام حنیفہ کے نزدیک غلام اگر مرد ہے تو اس سے پردہ فرض ہے لیکن آج کل غلاموں کا دور ہی نہیں ہے، تو اس لیے پھر اس اختلاف کا کوئی بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر غلام اور لونڈیوں کا دور دوبارہ شروع ہوتا ہے تو پھر یہ اختلاف دوبارہ سامنے آ جائے گا کہ اگر آپ کسی عورت کا کوئی مرد غلام ہے تو عورت کا اس سے پردہ ہے یا نہیں ہے، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک پردہ فرض ہوگا اور باقی ائمہ کے نزدیک پردہ فرض نہیں ہوگا۔ لیکن یہ خوب سمجھ لیں کہ آج کل جو خادمین ہوتے ہیں، ڈرائیور ہوتا ہے یا جو ملازم گھر میں عورتوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس پر اجماع ہے کہ ان سے عورت کا پردہ فرض ہے، یہ خوب سمجھ لیں، یہ غلاموں میں داخل نہیں ہے۔ او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، وہ طفیلی، تابعی کا مطلب جو آپ کے تابع بن کے رہتے ہیں، غیر اولی الاربہ، جن میں اربا نہیں ہے۔ اولی الاربہ، اولی الاربہ کا معنی اربا والے، اربا کہتے ہیں حاجت، شہوت، جن میں عورت کی طرف حاجت یا رغبت ہی نہیں ہوتی، من الرجال، مردوں میں سے۔ اجماع ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ اس سے مراد پاگل ہے۔ عرب میں ایسے ہوا کرتا تھا، کچھ دیوانے اور پاگل لوگ ہوتے تھے، ان کو مرد اور عورت کا پتہ ہی نہیں تھا، ان کا دماغی توازن خراب تھا، تو وہ چونکہ تابع بن کے رہتے تھے، وہ کبھی ادھر گھر چلے گئے اس نے کچھ روٹی کھلا دی، کبھی اس گھر چلے گئے اس نے کچھ روٹی کھلا دی، تو وہ تابع بن کے رہتے تھے، وہ خود مستقل نہ کوئی جاب کر سکتے تھے، نہ کوئی بزنس کر سکتے تھے، وہ ایک سوسائٹی کے ایک قسم کے طفیلی بن کے رہتے تھے۔ تو حکم کا جو مدار ہے، یعنی اللہ نے پردے کو جو مستثنیٰ کیا، اس کا مدار طفیلی بننے پہ نہیں ہے کہ جو ماتحت بن کے رہتے ہیں، بلکہ غیر اولی الاربہ پہ ہے۔ لیکن اس زمانے میں چونکہ غیری اولی الاربہ تابع بن کے رہتے تھے، اس لیے اس زمانے کی عرف کی رعایت میں اللہ نے تابع کہہ دیا، ورنہ اصل یہ ہے کہ تابع ہو یا نہ ہو، اگر غیری اولی الاربہ میں ہے تو اس سے پردہ فرض نہیں ہے۔ غیری اولی الاربہ کا مطلب مجنون، دیوانہ، پاگل۔ تو بعض پاگل ایسے ہوتے ہیں ان میں خواہش نہیں ہوتی، لیکن بعض پاگل ایسے بھی ہوتے ہیں ان میں خواہشات نفسانی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ بہت ہی زیادہ ایکسٹریم لیول پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہ دیوانہ، وہ مجنون جس کا دماغی توازن اتنا خراب ہو گیا ہو کہ وہ مرد اور عورت کا اس میں کوئی فرق ہی نہ پتہ چلتا، اس کو کوئی دلچسپی نہ ہو ان چیزوں میں، شہوت ہی نہ ہو اس میں، تو عورت کا اس سے بھی پردہ فرض نہیں ہے۔